السلام علیکم۔ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے پاس آ جائیں گے تو اللہ ان سے کہے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنے علم سے ان کا آیتوں کا احاطہ ہی نہیں کیا، اور تم کیا کرتے تھے اس دنیا میں؟ سورہ نمل آیت نمبر 84 کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ 84 نمبر کی آیت ہے نمل، کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم نے علم سے ان کا آیتوں کا احاطہ ہی نہیں کیا تھا، تحقیقات ہی نہیں کی تھی علم کی، بس ایسے ہی جھٹلا دیے۔ سمجھا؟ اب کیا غور کرنے کی بات ہے، آیتوں کو جھٹلایا، ہر جگہ اللہ آیتی کے بارے میں بول رہا ہے، آیت 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 آیت، تو آیت کدھر ہے؟ سب قرآن میں۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب میں آیت نہیں ہے، کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو یا عالم کی کتاب، قرآن کے علاوہ کہیں بھی آیت نہیں ہے۔ پوری کی پوری آیت قرآن میں ہے، اللہ کی آیتیں پوری قرآن میں ہے، باہر ایک آیت بھی نہیں ہے۔ سن لو غور سے، تو ہر جگہ آیت کی بات ہو رہی ہے، میرا نبی آیت پڑھ کے سناتا ہے، وہاں بھی آیت، یہاں بھی حشر کے دن اللہ بول رہا ہے کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ ہر جگہ آیت ہی آیت، تو یہی ہے سب کچھ، قرآن میں ہی ہے آیت۔ سمجھا؟ دوسری کتابوں میں کوئی آیت دکھائے گا نا، قرآن کے اندر سے اٹھا کے اس میں لے جاتے ہیں، اس کے علاوہ دکھاؤ تو میں چیلنج کرتا ہوں، جو چیلنج اللہ نے کیا ہے کہ ایک سورہ لاؤ، 10 سورہ لاؤ، ایک سورہ لاؤ، ایک آیت لاؤ، جو چیلنج اللہ نے قرآن میں کیا ہے نا، جن اور انسان اگر ہے تو تم لاؤ، آیت لا ہی نہیں سکتے، ایک سورہ، 10 سورہ، ایک سورہ، ایک آیت لا ہی نہیں سکتے، سب ادھر ہی ہے۔ اور یہی بات اللہ بول رہا ہے، نبی بھی بول رہا ہے، آیت 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 آیت، تو آپ لوگ کہاں دوسری پڑھ رہے کتابیں؟ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہیں پڑھو، یہیں سے آیت ہے، آیت کو جھٹلایا یہی ہے، تو آیت کو نہیں جھٹلائیں گے نا، پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ارے یہاں وہاں سے تو باتیں آ رہی ہے سب ملاوٹی، آیت نہیں ہوا، آیت ادھر ہے۔ سمجھا؟ آیت کو جھٹلایا، تم نے علم کا احاطہ نہیں کیا، اللہ بول رہے ہیں، تم نے آیت کا تحقیقات نہیں کی، جب جھوٹی بات آئی تو آیت نہیں دیکھے ہی نہیں، تو جھٹلانا تو ایسے جھٹلا دیے، بین دیکھے جھٹلا دیے۔ سمجھا؟ یہی بات سورہ یونس میں بھی ہے، آیت نمبر 39 سمجھا؟ علم کا احاطہ نہیں کیا تم نے، تمہارے پاس جب آیا تھا تو تم نے علم کی تحقیقات ہی نہیں تھی، اس کو بنا سوچے سمجھے جھٹلا دیا۔ سمجھا؟ اور حقیقت ابھی تم پر واضح نہیں ہوئی، حقیقت واضح نہیں ہوئی تمہارے پہ، اللہ بول رہا ہے سورہ یونس دیکھو آپ 39۔ علم کو تحقیقات نے کی، علم آنے کے بعد جھٹلا دیے اس کو بنا تحقیق کیے، ابھی تک تو تم تو اس کی حقیقت ہی نہیں معلوم ہوئی ہے، قرآن میں آیتیں میں کیا کیا بول رہا اللہ۔ سمجھا؟ سورہ یونس میں دیکھو آیت 39 انشاءاللہ، آیت قیامت میں مر کے بھی ہم لوگ جائیں گے اللہ کے یہاں تو اللہ فرمائے گا میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، تو نے اس کو جھٹلا دیا، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، تو وہی یہاں بھی آیت، وہاں بھی آیت، سب جگہ آیت، نبی بھی یتلون علیہم آیاتنا، آیت پڑھ کے میرا نبی سناتا ہے، نبی بھی آیت پڑھ کے سنا رہا ہے، اللہ بھی بول رہا ہے آیت کو جھٹلایا، تحقیقات نہیں کی، پھر مرنے کے بعد جائیں گے تو میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، ہر جگہ آیت ہی آیت ہے نا، تو قرآن میں ہی ساری آیتیں ہیں، قرآن کے باہر کوئی آیت نہیں ہے، ایک بھی آیت نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ آپ کے ہر مسئلے کا جواب ادھر ہے، اور اللہ ہر بات پوچھے گا تو اسی میں سے پوچھے گا، پتہ چلا نا؟ اس سے ثابت ہوئی اس بات سے کہ اللہ ہر جگہ، نبی بھی آیت پڑھ کے سنا رہے ہے نا، اسی میں سے آیت قرآن میں، اللہ بھی پوچھ رہا ہے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، پورا قرآن گھر میں ہے نا رکھا ہوں، موبائل میں بھی ہے، ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پورا آیتیں اس کے اندر ہی ہے قرآن، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، ہے نا بھائی؟ ہر جگہ آیت کی بات ہو رہی ہے۔ اور سورہ نمل میں بھی دیکھ لو آپ، 82 نمبر کی آیت ہے، قیامت کے قریب ہم ایک جانور نکالیں گے زمین سے جو انسانوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ آیتوں کو نہیں مانتے تھے، جانور انسان سے بول رہا کہ آیت نہیں مانتے تھے، وہاں بھی آیت، جانور آنے والا ہے جو قیامت کے قریب، وہ بھی بول رہا ہے آیت نہیں مانتے تھے لوگ، انسان آیت نہیں مانتے لوگ، وہاں بھی آیت،
آیت 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 آیت، تو آیت کدھر ہے قرآن میں؟ تو سارا آپ کا جو کوشچن آنسر سوال جواب ہونے والا آخرت میں ہے اس قرآن سے ہی ہونے والا. یہ حکم میں نے بھیجا تھا, سمجھا؟ تو یہ جانور بھی آیت کے بارے میں بولے گا کہ میری لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے, سمجھا؟ تو ہر جگہ آیت ہی آیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, سمجھا؟ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ سب کچھ قرآن کے اندر ہی اسی سے سوال جواب ہوئے گا. اب آپ بولو گے اللہ تعالیٰ میں تو اس میں پڑھا تھا بخاری میں وہ فلاں کتاب میں پڑھا تھا, میں ترمذی ابو داؤد میں ابن ماجہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا فرمائے گا؟ کیا میں نے وہ کتاب نازل کی تھی یا میں نے کہا تھا اس کتاب کی اتباع کرنا؟ پھنس جائیں گے نا آپ. ہاں یہی بول رہا ہے اللہ تعالیٰ, میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی, میری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے, ہے نا؟ تو آیت ادھر ہی رکھا اللہ نے. دیکھو کتنی اچھی بات ہے کہ سب ادھر ہی ہے قرآن میں. آپ سوال جو بھی اللہ کر رہا ہے قرآن سے کر رہا ہے, آپ کو بھی کام کرنا ہے قرآن کی بات میں. آپ دوسری کتاب سے کرو گے عمل, یہ وہ کام, وہ عقیدہ ادھر وہاں جائز ہے, وہ کتاب میں ہے, پھونک لو وہ کتاب میں ہے, تعویذ باندھ لو وہ کتاب میں ہے, دم کر لو, تو آپ تو پھنسنے والے. سب باہر کی کتاب سے چلو گے تو اللہ تو آپ کو رد کر دے گا نا کہ میں نے جو کتاب نازل کی تھی قرآن, ہاں قرآن نازل, تو پھر کیوں دوسری کتاب پڑھے آپ نے؟ کیا حکم تھا اللہ کا؟ کیا میرا حکم تھا؟ اللہ پوچھے گا تم سے کون بولا تھا پڑھنے کی؟ اللہ تو فرمائے گا میں نے کتاب لکھنا منع فرمایا تھا, قرآن میں لکھا ہے. ایسے لوگ کی خرابی جو کتابیں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی باتیں ہیں. سورہ بقرہ آیت 79 اللہ تو بولے گا. کیا نبی صاحب کوئی کتاب لکھے یا پہلے کے پیغمبر لوگ کوئی کتاب لکھتے تھے دین کی؟ ان لوگوں کو دین نہیں معلوم تھا کیا؟ پیغمبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین نہیں معلوم تھا؟ کتاب لکھنا چاہیے تھا نا, دین کی کتاب. ایک اور جیسے آج کل چل رہی ہے یہ دین کی کتاب ہے, سمجھے؟ دین کی کتاب ہے, تبلیغ ہو رہی دوسری کتاب سے, سب پکڑے جائیں گے. تبلیغ قرآن سے کرنے کا آرڈر ہے, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, سورہ کاف آیت 45. سمجھا؟ دوسری کتاب سے کریں گے تبلیغ پکڑ لے سیدھا جہنم میں. اور نبی کی سنت کیا ہے؟ یتلون علیہم آیاتی, میرا نبی آیت پڑھ کے سناتا ہے. تو آپ لوگ آیت پڑھ کے سناؤ تو سنت ہوئی نا. تبلیغ اس کو بولتے ہیں. تم آیت پڑھ کے سناتے, تم تو قصہ فلاں قصہ فلاں صحابی کا قصہ صحیح ہے جھوٹ ہے غلط ہے, سمجھا؟ سب گڑی گڑی باتیں, قصے کہانیاں جھوٹی واقعات. ارے قصہ بتایا نا سورہ قصص میں, سورہ انبیاء میں, پیور قصہ اوریجنل پیغمبروں کے حالات قصے واقعات یہاں بتایا ہے. تم کہاں دوسری کتاب میں ڈھونڈ کے پڑھ رہے ہیں؟ آدھی یہاں سے لیتے سچ ملا کے ادھر بڑی کر دیتے اسٹوری. 4 لائن یہاں سے لیتے قرآن سے, 4 لائن, تو 4 لائن میں تو ایک پیج بھی نہیں ہوتا, 4 لائن ہوتا ہے نا. اب 4 لائن کو ایک بک بناتے, 50 پیج 100 پیج کی, پورا قصے کہانیاں, قصص الانبیاء کتاب ملاوٹ بھری ہوئی. آفتاب عالم, نور نامہ, بہشت زیور مارکیٹ میں, فضائل اعمال, سب ملاوٹی کتاب. بخاری ملاوٹی کتاب, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, سب میں ملاوٹ. دشمن نے اس میں خوب کام کیا ہے 1000 سال پہلے, سمجھا؟ تو قرآن سے سوال, قرآن سے جواب, سب کچھ قرآن سے ہونے والا ہے. حشر کے دن میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو تو نے انکار کیا, ہے نا؟ یہ جانور بھی آنے والا ہے, وہ بھی آئے, کئی بولے گا. نبی بھی آئے دنیا میں, آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے میرا نبی, ہر جگہ آیت ہی ہے نا, سمجھے؟ تو نے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کفروا بآیاتنا, آیت کا انکار کرتے ہیں, اس کا ٹھکانہ جہنم میں. جھٹلاتے ہیں آیت کو, اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں. آیت میں اللہ کی بات ہے نا, جھٹلاتے ہو, جھوٹی حدیث کو مانتے ہو, اللہ کی بات رد کرتے, اس کا ٹھکانہ جہنم, وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. سورہ بقرہ آیت 39 سمجھ رہے آپ؟ اور سنیے اور سمجھیے بات کو, سمجھے آپ؟ آیت کو جھٹلانا کفر ہے. آیت سورہ سجدہ آیت نمبر 22 میں, ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. سورہ سجدہ آیت نمبر 22. اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ اللہ فرمائے جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت, یہاں بھی آیت دیکھو, رب کی آیت سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اعتراض کرے, ایسے ظالموں مجرموں سے ہم ضرور بدلہ لینے والے ہیں. سورہ سجدہ آیت 22 کیا بول رہے ہیں؟ ذکر بآیات ربہ, یعنی نصیحت کی جائے آیت سے,
قرآن کے اندر جو آئے تو اس سے نصیحت کی جائے، پھر بھی وہ اطاعت کرے. ایسے ظالموں سے اللہ ضرور بدلہ انتقام لینے والے. بلکہ آپ قرآن میں آیتیں، قرآن پڑھو اور کچھ نہیں، سب کچھ ادھر. یہ ہدایت کی کتاب ہے، سورہ جاثیہ آیت نمبر 11. ہدایت ادھر. آپ دوسری کتاب پڑھ رہے حدیثوں کی اور یہ عالم مفتی کی، سب میں ملاوٹ ہے، پکڑے جائیں گے. منع ہے پڑھنا دوسری کتاب سوائے قرآن. سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.